اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو حریص آدمیوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک وہ شخص جو علم کا حریص ہو، اس کو علمی چسکا لگ گیا ہو، کسی وقت اس کا دل نہیں بھرتا۔ دوسرا وہ شخص جو مال کا حریص ہو، اور چونکہ آدمی کی جبلت میں یہ مہلک چیز ہے، اسی بنا پر حق تعالی شانہ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہو اور صرف ضرورت کے بقدر اس کی روزی ہو اور وہ اس پر قانع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص غریب ہو یا امیر ایسا نہ ہوگا جو اس کی تمنا نہ کرتا ہو کہ کاش دنیا میں اس کو صرف ضرورت کے درجہ کی روزی ملتی، اس سے زیادہ نہ ملتی۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طمع سے اور مال کمانے میں زیادہ کوشش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں مال کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کیا کرو، برے طریقوں سے نہ کماؤ، اس لیے کہ آدمی کو مقدر سے زیادہ تو ملتا نہیں، اور جو مقدر میں ہے وہ بہرحال مل کر رہے گا۔ آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک اس کا جو مقدر حصہ ہے وہ ذلیل اور مجبور ہو کر اس تک نہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور تکالیف ہیں جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن کا آپ شکار ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور یہ دعا میرے تمام سبسکرائبر کے لیے ہے۔ دعائیں جتنی بھی میں کرتی ہوں میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور میری ویڈیو کو سنتے ہیں، ان سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کریں، جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلی مقدار میں رزق عطا کریں، جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں اور ابھی تک ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں اور وہ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریوں سے نوازے، آمین۔ بس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ بس آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک بنا کر لائی ہوں وہ سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ اس عمل کی برکت سے لازمی قبول ہو جائے گا۔ اور عمل بے شک ایک دن کا ہی ہے، لیکن آپ اسے چاہیں تو روز بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ بس میں آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ میرے چینل کو پہلی دفعہ دیکھنے والوں سے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں، کیونکہ بیل آئیکن کے بغیر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ملتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں تو وہ بھی بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں کہ انہوں نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں میری ویڈیوز، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو چلیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سورہ اخلاص کا کیا عمل ہے اور آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ ایک نماز کا عمل ہے، دو رکعت حاجت کی نیت سے آپ یہ نماز پڑھیں گے۔ اب حاجت کا ٹائم کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی ٹائم بھی آپ حاجت کی نفل ادا کر سکتے ہیں، صرف فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ ادا نہیں کر سکتے، تو باقی جس ٹائم پہ چاہیں آپ نفل نماز جو ہے یہ والی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی حاجت، کوئی آپ کا مقصد، کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے، جیسے مجھے ایک کمنٹ آیا کہ ویزا حاصل کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں، تو وہ یہ عمل لازمی کر سکتے ہیں، ضرور کریں، بلکہ ان کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل ہوگا۔
اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کے محبوب ان کو لفٹ نہیں کرا رہے یا ان سے دور ہو گئے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ان کو بھی اس عمل کی برکت سے اپنے مقصد میں کامیابی لازمی حاصل ہوگی. اور ہر جس کا جو بھی مقصد ہے، رزق کے لیے کرنا چاہیں رزق کے لیے کر لیں، کوئی آپ کا دنیا کا مقصد ہے، کوئی طالب علم اپنی اسٹڈی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے کہ آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل جو ہے آپ نے شروع کرنے ہیں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار ہی سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اور پھر آپ سلام جب پھیر لیں تو پھر اس کے بعد آپ دروشی پڑھ لیں، دروشی پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. اور دعا جو ہے وہ بہت زیادہ عاجزی کے ساتھ مانگنی ہے، بہت زیادہ گڑگڑا کے مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لازمی حاصل ہو جائے گا، اگر آپ کا مقصد جائز ہوگا. ناجائز کام کے لیے اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ آپ کو اس میں ناکامی ہی ملے گی، اور اگر آپ جائز کام کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہتری ہوگی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. اور یہ عمل بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مجرب عمل ہے. اور آپ لوگ ضرور اس کو کر کے دیکھیں. جن لوگوں کے مقصد نہیں پورے ہو رہے تو وہ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، اور اگر آپ کو ایک دن میں فائدہ نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور آپ اس عمل کو ایک دن میں 2 بار بھی کر سکتے ہیں. 2 حاجات کے لیے، ڈفرنٹ حاجات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. جب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے 1 دفعہ کرنا ہے یا 2 دفعہ کرنا ہے. تو یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے. اور میری آج کی ویڈیو یہاں پر ہوتی ہے ختم. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور کسی کا بھلا ہو جائے. اور مجھے لیلا کو آپ اجازت دیجئے. میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.